اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ السجدہ۔ سورت کا موضوع ہے توحید، آخرت اور رسالت، شبہات کو دور کرنا اور تینوں حقیقتوں پر ایمان کی دعوت دینا، اس کا ٹاپک ہے۔ ٹھیک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپس میں جو چرچا ہو رہا تھا کفار کے اندر کہ ایک شخص ہے بڑی عجیب و غریب چیزیں گھڑ گھڑ کے بنا کے اپنے پاس سے باتیں بیان کر رہا ہے۔ مڈل جو ایج تھی یہ مکہ کے اندر، وہ زمانہ ہے جب مرنے کے بعد کی خبریں دیتا ہے، کہتا ہے مٹی میں رل مل جانے کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، دوزخ ہوگی، جنت ہوگی۔ کبھی کہتا ہے دیوی دیوتا بزرگ کوئی چیز نہیں ہے، کبھی کہتا ہے ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اس نے رٹ لگائی ہوئی ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آسمان سے مجھ پہ وحی آتی ہے۔ عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کرتا ہے، اور اس طرح کا یعنی یہ عجیب افسانے ہیں جو یہ شخص ہمیں سنا رہا ہے۔ انہی باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ جو ہے توحید، آخرت اور رسالت جو ہے اس کا یہاں پر ٹاپک تیار یعنی بھیجا۔ سورۃ السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اس کتاب کی تنزیل، اس کا نزول بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یعنی جواب کیا ہے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں گھڑ لیا۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو وارن کر دے ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائے۔ یعنی یہ تو بہت بڑی بلیسنگ تھی، ان کے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2500 برس پہلے ابراہیم گزرے تھے، اور 2000 برس آخری رسول جیسے ابھی پہلے بتایا حضرت شعیب علیہ السلام آئے تھے 2000 سال بعد۔ تو اتنی بڑی بلیسنگ تھی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور اس کی ساری چیزوں کو جو اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد وہ اپنے عرش پر اس نے قرار پکڑا، جیسے اس کی شان کو لائق ہے ایسے وہ اپنے عرش پر موجود ہے۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی اور مددگار ہے، نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر بھی کرتا ہے، اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور پھر جاتی ہے، اور ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے لحاظ سے 1000 سال ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو 1000 برس کی تاریخ ہے وہ اللہ کے ہاں ایک دن کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تمہارے حساب سے 1000 برس بنتے ہیں اور اللہ کے نزدیک وہ ایک دن ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی ہے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست و رحیم ہے۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کا سا ہے، پھر اس کو نک سکھ سے اتنا خوبصورت درست کیا، اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور تم کو کان دے دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے۔ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کروڑ دفعہ شکر کرتے ہیں، تو نے ہمیں کان دیے سننے والے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دل دیے غور و فکر کے لیے، سیدھا راستہ تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو اس کے بعد پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے تم کو پورا لے لے گا؟ اس کا مطلب ہے آفیشلی تمہیں وصول کر لے گا، اور جو تمہاری پرسنالٹی بن چکی ہے، تمہاری انا ہے، یہ جو تم کہتے ہو ہم اٹھائے جائیں گے، ہم ایسے ہوں گے، یہ تمہاری جو میں ہے، تمہاری جو ایگو ہے، اس کے سمیت تمہاری جو پرسنالٹی بن چکی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے سمیت تمہیں نکالا جائے گا قبروں میں سے۔ ہاں، پورا تمہیں اپنے قبضے میں اللہ کر کے اپنی طرف پلٹائے گا۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے ہوں گے۔
کون کھڑا ہے؟ وہی انا کھڑی ہے سامنے، وہی انا کھڑی ہے اللہ کے سامنے۔ اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، یقین کروا دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی تلاش کو فراموش کر دیا، اس دن کی ملاقات کو تم نے غلط ثابت کر دیا، غلط سمجھتے تھے اور اپنی ساری زندگی تم نے برباد کر کے اب یہاں پر تم کھڑے ہو۔ اس ملاقات کے دن کو تم نے فراموش کیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا، ہم بھی تمہیں بھول گئے، جاؤ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں، جہنم میں پڑے رہو، ہم بھی تمہاری خبر نہیں لیں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح اور کرتے رہتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، میں اور آپ دونوں کر لیں گے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں ایک جیسے ہیں ان کے عمل اور نہ آخرت میں ان کے مقام ایک جیسے ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں۔ جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس میں نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا چکھو اب اس عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے ہیں، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر ہی رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر انہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا، ایسے لیڈر پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، عالم تھے۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم آج ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ ان میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اس زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ کیا ان کو کوئی عقل نہیں؟ کیا ان کے پاس آنکھیں، دل اور دماغ نہیں ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ اس نے کہا فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ نفع بخش نہیں ہوگا جنہوں نے کفر کیا اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملی۔ مطلب کیا ہے؟ وہ کیوں عذاب کو کہتے تھے تم لے کے آؤ تو اس کو دیکھ کے پھر ہم ایمان لے آئیں گے، کوئی نشانی تو لاؤ نا، وہی لے آؤ جو عذاب کہتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر جب وہ عذاب آ جاتا ہے نا تو پھر وہ کوئی بھی ایمان نفع نہیں دیتا اور پھر ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔